صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ محمد ما ہوا اہلہ۔ میں سیف اشرف اور ایک مرتبہ پھر سے میں حاضر ہوں ایک نئے درگاہ بلاگ کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کئی مدتوں کے بعد جس آستانہ مبارک پر حاضری دینے کی خواہش تھی، اللہ کے فضل سے آج اس آستانہ مبارک پر حاضر ہوا۔ یہ جو آپ اسکرین پر روضہ مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ آستانہ مقدس دیکھ رہے ہیں، یہ آستانہ مقدس قطب بنگال سیدی سرکار حضرت شیخ عمر علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ یہ جو مزار مقدس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیدی مرشدی سیدی سرکار مخدوم اشرف سندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا آستانہ مبارک ہے۔ پیشوائے ارباب ہدایت عالم و فاضل مخدوم العالم قطب بنگال گنج نبات مرشد مخدوم اشرف سندانی علیہ رحمت و رضوان حضرت شیخ عمر علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں۔ آپ کی پیدائش 701 ہجری بمطابق 1302 عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہوئی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش پنڈوا شریف میں ہوئی، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت شیخ خواجہ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی جائے پیدائش کے تعلق سے حضرت شیخ سید مخدوم اشرف جہانگیر سندانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دارالخلافت جنت آباد یعنی پنڈوا شریف میں جو سادات کرام رہتے ہیں وہ قطب الاولیاء محکم زمانہ تاجدار صوفیہ مخدوم گرامی حضرت شیخ خواجہ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان ولایت لاہور و ملتان سے آئے تھے۔ آپ کا اسم گرامی عمر بن اسد ہے اور آپ کے القابات علاؤ الدین، علاؤ الحق، شیخ العالم اور سلطان المرشدین گنج نبات ہے۔ آپ مرید اور خلیفہ ہوئے حضرت شیخ سیدی سرکار سراج الدین عثمان اخی آئینہ ہند علیہ رحمت و رضوان کے۔ آپ کے نسب نامے کی اگر بات کریں تو حضرت شیخ خواجہ علاؤ الحق چشتی پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کا نسب صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ خواجہ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان صحیح النسب قریشی تھے اور آپ کا نسب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں شہر لاہور میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ایک مشہور خاندان آباد ہوا تھا۔ قدرت نے اس خاندان کو اپنی نعمتوں سے برکتوں کے لیے منتخب فرمایا تھا اور خاندان کا ہر فرد اسلام کا نمونہ حسنہ بنا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام ان کے گھرانے کا دل دادا تھا اور ہر بڑے بڑے سلاطین زمانہ علمی مجلس و محفل میں زینت کے لیے اس خاندان کو بلایا کرتے تھے۔ اس معظم خاندان میں حضرت مولانا اسد کی توتی شہرہ زیادہ تھی۔ حضرت مولانا اسد یعنی علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کا علمی توتی بولا کرتا تھا اور آپ کا علمی تباہر اور دینی بلندی اس قدر عروج پر پہنچ چکا تھا کہ لوگ ان کو علاؤ الحق والدین کہتے تھے اور آپ کے قدم بوسی کی آرزو شاہان زمانہ یعنی وقت کا بادشاہ بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے خاندانی پس منظر کی اگر بات کریں تو آپ کے والد گرامی گوری سلطنت کے وزیر اعظم تھے اور آپ کے خاندانی بھائیوں میں کوئی وزیر تو کوئی امیر اعلیٰ اور اونچے اعلیٰ منصب اور عہدے پر فائز تھا۔ اس عظیم الشان اسلامی دولت کے ارکان اسی خاندان کے افراد تھے۔ ان کے محل سرا تک کسی کے سلام کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ان کے چشم و آبرو کے اشاروں پر ہزاروں سر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ خود ذل سلطانی کے نیچے اور ان کے سائے کے نیچے انسانوں کا ایک ذم غفیر ہے۔ وہ جس کے سلام کو قبول کر لیں اس کی 7 پشتیں اس پر ناز کرے، وہ جس کی بات سن لے 14 پشتیں اس کی فخر کرے، وہ جس راستے پر نکلے وہاں کے لوگ آنکھوں کو فرش بنا دیں، وہ جس گلی میں چلے وہاں کے لوگ اقرار اور اطاعت کے دامن بچھا دیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم خانوادہ تھا، کتنے عظیم لوگ تھے، کتنی بلند تھی ان کی دینی اور دنیاوی عظمتیں، کتنی بلند تھی ان کی دینی اور دنیاوی عظمتیں۔ ایسے عظیم خاندان میں آنکھ کھلنے والا شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ علاؤ الحق پنڈوی علیہ رحمت ہے۔ اجازت و خلافت کی اگر بات کریں تو حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی چشتی علیہ رحمت و رضوان آپ اپنی خانقاہ میں آنے والے علماء کرام و مشائخ اعظام کو اپنے مخصوص تالاب سے وضو کرایا کرتے تھے۔ ناقصین علماء کرام اور مشائخ اعظام کے اعضائے وضو دھلتے ہی یعنی کوئی بھی بزرگ یعنی کوئی بھی بڑا صوفی اگر اس تالاب کے اندر
वज़ू करता तो उस पानी से जैसे ही वज़ू करता, पानी से वज़ू करने की वजह से उनका सारा इल्म और सब कुछ खाली हो जाता, बल्कि जो भी वहाँ वज़ू करता उसका सीना खाली हो जाया करता था। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्त आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान खानकाए आलिया में तशरीफ़ लाए और अपने पीरो मुर्शिद यानी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का दिया हुआ लोटा वज़ू के पानी लेने के लिए तालाब में डाला तो हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा का पूरा सीना इल्म से खाली हो गया। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा की जब ये कैफियत हुई, हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि सैकड़ों उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम आए जिन्होंने यहाँ पर आकर वज़ू किया और उसका सारा इल्म यहीं पर खिंच गया। सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए मगर सामने हमेशा सर झुकाते हैं, मगर ये कौन से सूफ़ी बुज़ुर्ग है जिनके आते ही मेरा सारा इल्म ख़त्म हो गया, मेरा सीना खाली हो गया। आजिज़ी के साथ आपने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगते हुए हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के हाथ पर हाथ रखकर आपने बैतो खिलाफत हासिल की। पीरो मुर्शिद की अगर खिदमत की बात करें तो हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में आता है कि आप अपने शेख का बहुत अदब किया करते थे, आप उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से मुरीद होने के बाद दुर्वेशी आपने इख्तियार कर ली, हमेशा अपने मुर्शिद की खिदमत में लगे रहते। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान अक्सर व बेशतर सफ़र किया करते थे। बंगाल के अतराफ़ में तबलीग इस्लाम के लिए महीनों सफ़र में गुजार दिया करते थे। क्या गर्मी क्या सर्दी, हर मौसम में गर्म पानी से वज़ू और गुस्ल किया करते थे, खाना गर्म तनावुल फरमाया करते थे। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान को पीर की खिदमत की ऐसी लगन थी कि गर्म पतीला, देगची और चूल्हा वगैरह सर पर लेकर चलते थे, जिसकी वजह से आपके सर के बाल गिर गए थे। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जब सवारी पर होते तो आप नंगे पाँव उनकी सवारी के पीछे पीछे चला करते थे। जब आप इस हालत में अपने खेशो अकारिब के मोहल्ले और दोस्तों और अहबाब के घरों के करीब से गुजरते, लेकिन आपकी शान इस्तिग़ना और सिफत दरवेशी में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आता था। हज़रत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म किछौचवी अलैहि रहमत व रिज़वान वो फरमाते हैं कि आपके मुर्शिद गिरामी आइने हिंद हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन चिश्ती आइने हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की ये आदत करीमा थी कि सफ़र में अपना खेमा और सामान, बावर्ची खाना सब कुछ लेकर चला करते थे और तबलीग इस्लाम, रुश्द व हिदायत के लिए हज़रत का सफ़र में रहना ज़्यादा होता था। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा का ये काम था कि मुसाफ़ात तय करते वक्त अपने सर पर खाना से भरा हुआ वज़नी गरम देग या पतीला रखते थे और मुर्शिद के हमरा, मुर्शिद के साथ कुली बनकर चला करते थे। इस लेवल की आजिज़ी हो गई थी आपकी। लताइफ़ अशरफ़ी में सैयदी सरकार हज़रत मखदूम अशरफ सिन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की निस्बतें कमाल दर्जा लुत्फ़ व मेहरबानी फरमाया करते थे, लेकिन इनसे खिदमत इस हद तक लेते थे कि अक्सर औकात ऐसा होता था कि हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती अलैहि रहमा पालकी में सवार हो जाते और सैर को निकल जाते थे। हज़रत शेख ख्वाजा अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा पालकी का सीधा हाथ का डंडा अपने कांधे पर रखकर दूर तक पालकी को ले जाते थे। पीरो मुर्शिद की खिदमत करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को अपनों के ताने भी सुनने पड़ते थे, गैरों की तनकीद भी सहनी पड़ती थी, मगर आपने अपने नफ्स को ऐसा काबू कर लिया था कि किसी की तनकीद और किसी की भी तानाकुशी का आप पर कोई असर ना होता था। हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा को जब आपके अजीज़ व अकारिब, आपको मानने वाले, आपके चाहने वाले जब आपको इस हालत में देखते हैं तो आपको देखकर वो बहुत अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, वो अपने आप में बहुत कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि और बहुत शर्म आने लगती कि आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको लोग आकर कहते हैं कि तुम्हें इतना आला मनसब मिला, तुमने ख़ानदानी एजाज़ की तुमने बहुत बेकदरी की, हम तुमको बोझ उठाए हुए देखते हैं तो खूने जिगर पीकर रह जाते हैं, तुमने अपने घर की दौलत शेख को दे दी है, हमारी और अपनी इज्जत का तो ख्याल करो।
حضرت علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سراج الدین آئینہ ہند علیہ رحمہ کی 1 2 یا پھر 3 4 دن نہیں، 1 مہینے یا پھر 5 مہینے نہیں، بلکہ 12 سال تک آپ نے ان کی خدمت کو انجام دیتے رہے اور پیشانی پر کوئی بل تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اسی پر تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرت علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد کی اس قدر خدمت کی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سروں کے بال اڑ گئے اور ان کے سر پر کبھی بھی بال نہیں آئے۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ خاندان کے بہت سے افراد اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، بلکہ خود حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان وزیر اعظم اور عمید الملک تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم و فاضل و امام اہل سنت، شیخ معرفت، پیر طریقت، رہبر شریعت، اقناف ہندوستان میں آپ کی فضیلت کا شہرت بہت عام ہو چکا تھا۔ ایسی عظیم ہستی نے اپنے آپ کو آئینہ ہند حضرت شیخ سراج الدین عثمان چشتی علیہ رحمت و رضوان کی ایسی خدمت انجام دی کہ آج کے مریدین اور خلفاء کیا ایسی خدمت کر پائیں گے۔ آئینہ ہند سیدی سرکار حضرت سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایسے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کے ایک اشارے پر وہ عوام و خاص سر جھکا دیا کرتے تھے۔ صاحب مرات الاسرار حضرت علامہ شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ شیخ پیر و مرشد کی تربیت سے آپ بلند مقامات پر پہنچ گئے، اور جس قدر فیض و برکات شیخ یعنی پیر و مرشد کے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان سے حاصل کیے تھے، وصال کے وقت وہ سب حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان کو آپ نے عطا کر دیے اور اپنا جانشین بھی بنا دیا، جیسا کہ حضرت سیدی سرکار محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی خلافت سے ممتاز فرما کر تاج کو سر پر رکھ دیا اور سند تکمیل عطا فرما کر نظام عالم کی باغ ہاتھ میں دے دی اور اپنا جانشین بھی بنا دیا۔ آپ کے منصب کی اگر بات کریں تو آپ قطب زمانہ تھے۔ صاحب مرات الاسرار یہ خود لکھتے ہیں کہ آپ ابدال تھے۔ لطائف اشرفی میں لکھا گیا کہ ہمارے اکثر مشائخین نے آپ کو ابدال مانا ہے اور ابدال میں ہفت یگانہ تھے آپ۔ حضرت مولانا عزیز یعقوب ضیائی بنارسی نے لکھا کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ فناف الشیخ کے منزل پر فائز تھے اور اپنی ذات کو خدمت پیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہی صفات عالیہ نے آپ کو عرفان معرفت کا خزینہ اور وقت کا ابدال بنا دیا۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ مرید ہوتے ہی دربار شاہی سے اپنا رشتہ ناتا توڑ چکے تھے۔ زندگی کا سارا سرمایہ اپنے مرشد کے قدموں پر نثار کر چکے تھے۔ اگر کچھ پاس میں تھا تو وہ صرف اور صرف شیخ کی خدمتیں عنایتیں تھیں۔ آپ بڑے خلقت پرور، بڑے فقیروں کو نوازا کرتے تھے، جود و سخا کے تاجدار تھے۔ مجدد وقت حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا اور لوگوں کو خوب مال دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشد جتنا خرچ کرتے تھے میں اس کا عشر عشیر یعنی 10واں حصہ رتی برابر بھی خرچ نہیں کر پاتا۔ حضرت شیخ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمت و رضوان آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارک میں حد درجہ تاثیر عطا فرمائی تھی، جس کے لیے آپ جو فرما دیتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا۔ مجدد وقت حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مورخین نے با اتفاق اس کرامات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شیخ خواجہ علاؤل حق پنڈبی علیہ رحمہ کی خانقاہ میں چند قلندر آ پہنچے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جو وہاں آ کر گم ہو گئی۔ قلندروں نے حضرت سے کہا کہ آپ کی خانقاہ میں ہماری بلی گم ہو چکی ہے، اسے کہیں سے تلاش کر کے ہمیں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو شاخ آہو ہرن کی سینگ سے سزا ملے گی۔ ایک اور قلندر آگے بڑھا، اس نے بد زبانی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ ہماری بلی تو دینی پڑے گی، ہم اپنی بلی کہاں سے لائیں؟ کیا ہم اپنے خوشیوں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں
تمہیں تو تمہارے خوشیوں سے ہی ملے گا۔ جب قلندر خانقاہ سے روانہ ہوئے تو سامنے سے ایک طاقتور بیل آ رہا تھا، اور جس قلندر نے شاخ آہو سے بلی لانے کا کہا تھا اسے اپنی سینگوں پر اٹھا لیا اور زمین پر دے مارا، اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اور جس نے خوشیوں سے بلی لانے کو کہا تھا اس کا خوشیہ اتنا سوج گیا کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ دونوں قلندر اپنی اپنی گستاخی کی سزا پا چکے تھے۔ المختصر آپ کے وصال مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ 785 ہجری بمطابق 1384 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت خواجہ جلال الدین بخاری مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی تھی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات، بہت ہی مختصر سوانح حیات، یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سیدی سرکار حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔